الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله تعالى أن يتعبد له فيهن من أيام عشر ذي الحجة، وأن صيام يومها يعدل صيام سنة، وقيام ليلة فيهن كقيام سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: صوم عرفة التي فيها عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے ہر دل عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے جیتے جی ہماری زندگی میں قبولیت کے وہ اوقات، وہ لمحات، وہ لحظات مقدر کیے کہ جن اوقات کے بارے میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی یہ 10 ایام اللہ رب العزت کے دربار میں وہ محبوب ترین ایام ہیں کہ ان ایام کی عبادتوں کا مقابلہ دیگر ایام کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ان ایام کی عبادتوں کا مقابلہ دیگر ایام کے ذریعے سے ممکن نہیں۔ ان ایام کی عبادتوں کا جو اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کے لحاظ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دنوں میں روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھے گا اسے سال بھر روزے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو شخص
ان 10 راتوں میں قیام کرے گا، وہ قیام نوافل کی صورت میں ہو، وہ قیام تہجد کی صورت میں ہو، تلاوت کی صورت میں ہو، یا ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، ایک دن کا قیام، ایک رات کا قیام سال بھر کی عبادتوں کے برابر اجر و ثواب کے لحاظ سے، اگر اس لحاظ سے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ پاک نے ان 10 دنوں کو بڑی فضیلتوں سے نوازا۔ دن میں روزہ رکھنا سال بھر روزے کے برابر اجر و ثواب، راتوں کو قیام کرنا سال بھر اللہ کے حضور قیام کرنے کے برابر اجر و ثواب۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں میں قیام کرنا اجر و ثواب کے اعتبار سے لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ اب دیکھیے گا پہلی روایت میں اور اس میں مطابقت، پہلی روایت میں کہا کہ سال بھر کے روزوں کے برابر، سال بھر کے قیام کے برابر اجر و ثواب، تو اس سال میں، سال کے اندر شب قدر بھی موجود ہے، اور جس روایت میں کہا کہ شب قدر کے اجر کے برابر ثواب ہے، قیام کے برابر اجر و ثواب ہے، تو یوں سال کے درمیان میں لیلۃ القدر بھی موجود ہے۔ جب سال کے درمیان لیلۃ القدر بھی موجود ہے تو اب دونوں روایتوں میں کوئی فرق نہیں۔ فضائل کے اعتبار سے، امت کو ترغیب دینے کے اعتبار سے، صرف یہی چند روایتیں کافی ہوں ایسا نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ ان دنوں میں، عشرہ ذی الحجہ میں، عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ کون سے ایسے دن ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہیں عبادت کے اعتبار سے؟ ابن عباس کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء۔ کیا ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی اور دن اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ جو اللہ کے نزدیک عبادت کے اعتبار سے محبوب ترین ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادتوں سے زیادہ فضیلتوں والے دن نہ رات کوئی بھی نہیں۔ ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والا دن بھی کوئی نہیں، رات بھی کوئی نہیں۔ پھر صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کرے، کیا وہ عمل بھی ان 10 دنوں کی عبادتوں سے بہتر نہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے ولل جہاد، کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا بھی ان 10 دنوں کی عبادتوں سے افضل نہیں۔ لیکن یہ جو ابن عباس کی روایت ہے، اس میں واضح طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں محض نکلنا ان 10 دنوں کے قیام اور راتوں میں قیام اور دن میں روزے سے افضل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان اور اپنے مال دونوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اور یہ پیشکش اس طرح ہوتی ہے کہ نہ جان واپس آتی ہے نہ مال واپس آتا، نہ جان واپس آتی ہے نہ مال واپس آتا ہے، ہاں یہ عمل ان 10 دنوں کی عبادتوں سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ ورنہ اگر کوئی شخص بغیر مال کے جا کر اللہ کے راستے میں اگر جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد کا عمل بھی ان 10 دنوں کی ریاضتوں سے افضل نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان 10 دنوں میں سے ایک تاریخی دن یوم عرفہ کا 8 کی رات کو حضرت ابراہیم، ابونا ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے لخت جگر کو قربان کر رہے ہیں۔ 8 کی رات کو خواب میں دیکھا، نظر انداز کر دی، پھر 9 کی رات کو دوبارہ خواب میں دیکھا، اور 9 کی رات کو خواب میں دیکھنے کے بعد اب یقین ہو چلا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے۔ عرفہ میں قیام، پھر آگے، پھر جا کر جمرات میں شیاطین کو کنکر مارنا۔ گزشتہ جمعے میں تفصیل کے ساتھ کہہ چکا کہ کبھی شیطان بہکانے کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس باتیں بنانے کے لیے کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہارا لخت جگر اسماعیل گیا کہاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ لکڑیاں کاٹنے اپنے ابا کے ساتھ۔ شیطان نے بغیر کسی تامل کے کہہ دیا، گزشتہ جو میں تفصیل کے ساتھ میں کہہ چکا، بغیر کسی تامل کے کہہ دیا کہ لکڑیاں نہیں کاٹنے گیا ہے، تمہارا شوہر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے گیا۔ بیوی نبی کی، ماں نبی کی، دادی بھی نبی کی، شیطان کے بہکاوے میں آئے بغیر کہہ دیا کہ اگر میرے شوہر نے اس کو ذبح کرنے کے ارادے سے جنگل کا رخ کیا ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہی ہوگا، مجھے اس میں کوئی پشیمانی نہیں۔ مجھے اس میں کوئی پشیمانی نہیں۔ پھر وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ تینوں جمرات میں مختلف جگہوں میں وہ شیطان جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، تو پھر 7 کنکر اسے مارے جاتے ہیں، وہ وہاں سے دفع ہوتا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ میں، پھر جمرہ عقبہ میں۔ تو یوں یوم عرفہ والے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو اس خواب کی تکمیل کے ارادے سے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کمر بستہ ہو کر نکل پڑے۔ چونکہ اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے عرفہ کے دن نکلے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرما دیا، ویسے تو 10 دنوں کی اپنی فضیلتیں ہیں،
لیکن خاص کر یوم عرفہ کے حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس یوم عرفہ کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے امید کی جاتی ہے کہ یہ اس کا روزہ رکھنا اور عرفہ کی رات کا اس کا عبادت کرنا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ گویا کہ یوم عرفہ کا جو عمل ہے، عبادت ہے، اس کے ثمرات، اس کے نتائج گزشتہ ایام پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور آنے والے دنوں کے لیے ایڈوانس کے طور پر بھی مرتب ہو جاتا ہے۔ کہ یوم عرفہ والے دن جس نے قیام اور صیام کا اہتمام کیا، یوم عرفہ آنے والا روز، ہفتے کا دن، اتوار کو ہم لوگ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کریں گے۔ جس نے اس آنے والے دن یعنی یوم عرفہ کو 9 تاریخ کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ، یعنی گویا کہ یوم عرفہ کی عبادت کو ضامن قرار دیا ایڈوانس میں اجر و ثواب دیے جانے۔ ایڈوانس کے اجر و ثواب کے لیے ضامن یوم عرفہ کو قرار دیا۔ اور عوام الناس کے ذہنوں میں، سوچوں میں ایک ابہام ہے جو آج کل سوشل میڈیا میں بھی بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ یوم عرفہ کے حوالے سے اس ابہام کا بھی دور کیا جانا ضروری ہے کہ بعض دفعہ چاند کے نکلنے کی ترتیب کے اعتبار سے مکہ المکرمہ میں جو حجاج فریضہ حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اور ہم میں 1 دن کا فرق آ جاتا، اختلاف مطالعہ کے اعتبار سے۔ تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے ذی الحجہ کے چاند کو ہم سے 1 دن پہلے دیکھا، حجاج نے۔ اگر انہوں نے ہم سے 1 دن پہلے چاند دیکھا تو آج وہاں پر یوم عرفہ، آئندہ روز ہمارے یہاں یوم عرفہ 1 دن کے فاصلے سے۔ تو بعض عوام الناس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر ان کے 1 دن بعد یہاں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو مکہ المکرمہ کے مطابق ہمارا یوم عرفہ تو نہیں ہوا۔ کیونکہ ان کا عرفہ تو 1 دن پہلے ہو چکا، ان کا عرفہ 1 دن پہلے ہو چکا۔ تو اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ ہم ابھی ظہر کے وقت میں تقریباً 1:30 بج چکے ہیں، ظہر کی نماز یعنی جمعے کے لیے جمع ہے۔ آپ اگر دور دراز کے ممالک کو دیکھیں، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں ابھی تک سورج بھی نہیں نکلا۔ امریکہ، ابھی تک وہاں پر فجر بھی نہیں ہوئی، انہوں نے ابھی تک فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی اور ہم یہاں ظہر کی نماز کے لیے بیٹھے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں ظہر کے 4 بج رہے ہیں، بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر 11 بج رہے۔
بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جن میں اور ہم میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. یہاں دن ہے تو وہاں رات ہے. اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ سب کا تاریخ مہینوں کے اعتبار سے، مطلع کے اعتبار سے سب کا چاند متحد ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اور سائنس کے اعتبار سے یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین گول ہے. زمین گول ہے. اب اگر یہ گولا گھومے گا تو چاند کے پاس سے گزرنے والے جو ممالک ہیں ان میں چاند دکھے گا. تو یہ اپنے گردش کے اعتبار سے سورج پر سے جس ملک کا گزر ہوگا اسے روشنی ملے گی، اور جس کے پاس سے گزر نہ ہو وہاں راتیں ہوں گی. جب اس دنیا کے گولے کے گھومنے کا جو نظام ہے اور منطق ہے یہ ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر ان تمام تر سوالات کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ مکۃ المکرمہ میں حجاج کا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ ہم سے ایک دن پہلے ہے اور ہمارا 9 ذی الحجہ ایک دن کے بعد ہے. کیونکہ اختلاف مطالع تو مختلف ممالک میں مختلف دیار میں معتبر ہے، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی کا مہینے کے اعتبار سے پہلی تاریخ ممکن ہے، کسی کی 29 تاریخ یا 30 تاریخ. جب یہ اختلاف مطالع معتبر ہے تو پھر ان کا جو یوم عرفہ ہے ایک دن آگے ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی 8 تاریخ ہے. ان کا جو یوم النحر ہے وہ آپ کا 9 تاریخ ہے. اگر عوام کی اس غلط فہمی پر عمل کیا جائے یوم عرفہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایک دن پہلے وہاں چاند نظر آیا، عرفہ جو 9 تاریخ کو وہاں پر ہے حجاج کرام کے لیے، اگر آپ ان کے مطابق مکۃ المکرمہ والوں کے مطابق 8 تاریخ کو عرفہ کرتے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ اگلے روز 10 تاریخ کو انہوں نے قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے ان کے مطابق قربانی 9 تاریخ کو کرنی ہے. اب آپ بتائیے کہ یوم النحر 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے یا 9 تاریخ کو؟ یوں یوم عرفہ کی فضیلت کو جو عوام الناس کی غلطی ہے اس کے مطابق اگر آپ عرفہ اپنے مطابق ایک دن کے اختلاف کے باوجود حجاج کرام کی مطابقت کرتے ہوئے ان کے مطابق ایک دن پہلے منا لیتے ہیں تو پھر آپ کو قربانی بھی ایک دن پہلے کرنی پڑے گی. قربانی بھی ایک دن پہلے کرنی پڑے گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، نقطے کی بات بتا رہا ہوں، فقہاء کرام نے واضح طور پر لکھا کہ جہاں ذی الحج کا چاند ایک دن پہلے نظر آیا ہو، کسی ایسے شخص کی قربانی ایسے ملک میں کروایا جائے کہ جہاں چاند ایک دن کے بعد نظر آیا ہو، تو یوں جس دن 10 تاریخ ہے پیسے بھیجنے والے کے ملک میں اور جس ملک میں بھیجا گیا ہے وہاں پر 9 تاریخ ہے، اگر اس کی قربانی
یہاں جہاں پیسے بھیجے گئے مثال کے طور پر پاکستان میں، اگر کوئی اس کے مطابق 10 تاریخ میں یہاں 9 تاریخ کو قربانی کر لے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس پر قربانی واجب تھی اس کے یہاں تو 10 ذی الحجہ ہے، جہاں قربانی ہوئی ہے وہاں 10 ذی الحجہ نہیں ہے، کیونکہ قربانی کرنے والے اور اضحیہ جس مقام پر قربانی کا جانور جہاں ذبح ہو رہا ہے دونوں جگہ متفقہ طور پر عید ہونا ضروری ہے، متفقہ طور پر یوم النحر ہونا ضروری ہے۔ اب اس اتفاقی متفقہ طور پر یوم النحر میں قربانی کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جہاں پر ایک دن پہلے چاند دکھا وہاں کے 10 تاریخ جب عید کا دن ہوگا، یوم النحر کا دن ہوگا تو یہاں 9 تاریخ، تو اس کی قربانی پاکستان میں مثال کے طور پر 9 تاریخ کو نہیں ہو سکتی، لیکن پاکستان میں جو 10 تاریخ ہے، پاکستان میں جو 11 تاریخ ہے، یہ اس کے بھی متفقہ عید الاضحیٰ کے 2 ایام ہیں، یہ 2 ایام اس کے بھی عید الاضحیٰ کے ہیں، یہاں دوسری عید ہے وہاں تیسری عید ہے، پھر یہاں تیسری عید آئے گی اس کی چوتھی عید ہوگی جو کہ عید کا دن نہیں، عام اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں کہ چوتھی عید یعنی عید کے چوتھے روز کو عید کہہ دیتے ہیں۔ تو یوں بھیجنے والے کے 10 تاریخ میں یہاں قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر 10 تاریخ نہیں، اور یہاں کے اعتبار سے 12 ذی الحجہ، وہاں کے اعتبار سے بھیجنے والے کے اعتبار سے 13 ذی الحجہ، تو یوں پہلے دن میں بھی قربانی نہیں ہو سکتی، آخری دن میں بھی قربانی نہیں ہو سکتی دوسرے ملک سے بھیجنے والے کی، جبکہ دونوں جگہ یوم النحر مختلف ہوں، اختلاف مطالع کے اعتبار سے عید کا دن وہاں پر پہلے ہو اور یہاں عید بعد میں ہو۔ تو اس مسئلے سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اختلاف مطالع شرعاً معتبر ہے، مختلف ممالک میں اختلاف مطالع فقہاء کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ معتبر ہے۔ اگر اختلاف مطالع کو چاند کے نکلنے کے مقام کے اختلاف کو اگر معتبر نہ مانا جائے تو پھر عوام الناس جس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر حجاج کرام کے ساتھ ایک دن پہلے جب وہ عرفہ مناتے ہیں یوم عرفہ، اگر یوم عرفہ کو حجاج کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے آپ یہاں پر یوم عرفہ منائیں جبکہ یہاں پر 8 ذی الحجہ ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا یوم عرفہ کی فضیلت کو آپ نہیں پا سکتے۔ فضیلت یوم عرفہ کے اس مناسبت یا اس دن کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلت 9 تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ حجاج کو مکہ المکرمہ میں 9 تاریخ مل جائے تو یوم عرفہ کی فضیلت ان کے واسطے، اور ایک دن بعد آپ کی یہاں چاند نظر آیا تو یوم عرفہ 9 تاریخ کو جب آپ کو 9 تاریخ ملے تو یوم عرفہ آپ کے لیے تب ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا
یہ تمہارے مہینوں کو، دنوں کو مرتب کرتا ہے، حج کے ایام کو متعین کرتا ہے۔ تو جن ممالک میں ذی الحجہ کے چاند بعد میں نظر آئیں گے تو یہ غلط فہمی کا ازالہ کر لیجیے۔ جن ممالک میں چاند بعد میں نظر آئے ہیں، اسلامی تاریخ اور کیلنڈر کے اعتبار سے 9 تاریخ کی فضیلت کو آپ اپنے چاند کے اعتبار سے 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، اس دن اس رات کو عبادت کریں تو آپ اس کی فضیلت کو پائیں گے۔ اور اگر عوامی اس غلطی کا ارتکاب مرتکب اگر کوئی ہوتا ہے کہ حجاج کے ساتھ 8 تاریخ کو یوم عرفہ منا لے تو پھر حجاج کے ساتھ نہر بھی ضروری ہے، تو پھر 9 تاریخ کو نہر کریں گے، اور 9 تاریخ کا نہر کسی بھی مسلک کے یہاں، کسی بھی محدث کے یہاں، کسی بھی فقیہ کے یہاں جائز نہیں، کسی کے یہاں بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے وہ قربانی کے 4 دن ہیں، یعنی ایام تشریق مکمل 10، 11، 12، 13۔ یہ بات یاد رکھیے گا، صحیح بخاری شریف میں، مسلم شریف میں واضح طور پر موجود ہے کہ یوم النحر ایام یومین بعد هذا اليوم، یعنی اس دن کے بعد یوم النحر صرف 2 دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد صرف 2 دن ہے۔ اب باہر سے بھیجے ہوئے جانور کے حوالے سے کوئی یہ تصور کرے کہ چونکہ ایام تشریق 9 سے شروع ہو کر 13 تک ہے، 10، 11، 12، 13 تک ہے، تو لہٰذا 13 تک جو ہے وہ قربانی ہو سکتی ہے، تو آپ اس کے بھیجے ہوئے پیسوں سے جو ہے وہ آپ چوتھے روز میں بھی قربانی کر لیں۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کی قربانیوں کو باطل کرنا۔ جو لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید میں، تو احادیث مبارکہ اور قرآن مجید میں تو یوم النحر قربانی کے 3 ہی دن ذکر ہیں، چوتھے روز کے بارے میں تو نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے، نہ عمل سے ثابت ہے، نہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے فعل سے ثابت ہے، نہ تقریرات سے ثابت ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول، فعل، عمل سے بھی ثابت ہے۔ تو آج تک جن لوگوں نے 11، 12، 13، 10، 11، 12 کے علاوہ 13 میں قربانی کی، وہ اپنی قربانیوں کی خبر گیری کریں۔ قربانی 13 میں جائز نہیں ہے، 12 کے غروب شمس تک قربانی جائز ہے۔ اور کب سے شروع ہے قربانی کا وقت؟ دیہاتیوں کے لیے الگ نظام ہے، شہریوں کے لیے الگ نظام ہے۔ دیہاتیوں کے لیے الگ نظام ہے، شہریوں کے لیے الگ نظام ہے۔ دیہاتی سے وہ علاقے یا وہ قصبے یا وہ مقامات مراد ہے کہ جہاں پر شرعاً جمعہ کی شرطیں لاگو نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز کی شرطیں وہاں لاگو نہیں ہوتی، جمعہ کی نماز کی شرطیں نہیں پائی جاتی۔ جہاں پر جمعہ کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں تو وہاں پر عید کی نمازیں بھی لازم نہیں۔ تو وہ دیہی علاقے کے جن میں جمعہ کی نماز کی شرطیں نہ پائی جاتی ہوں تو عیدین کی شرطیں بھی نہیں پائی جاتی۔ جہاں عیدین کی شرطیں نہ پائی جاتی ہو تو وہاں طلوع شمس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسی سورج نکل جائے تو محلے کے لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ گاؤں کے لوگ قربانیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں جمعہ کی نماز کے واسطے شرطیں پائی جاتی ہو، جن شہروں میں، قصبات میں یا گاؤں دیہات میں جمعہ کی شرطیں متفقہ طور پر پائی جاتی ہوں اور وہاں جمعہ کی نمازیں بھی ہوتی ہوں اور وہاں کے لوگوں پر جمعہ کی نماز بھی فرض ہو،
ایسے لوگ اس پورے شہر میں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قصبات، وہ گاؤں دیہات کے جہاں پر ایک آدھ مسجد ہوتی ہے تو وہاں تو سمجھ میں آتا ہے ہاں بھائی روک کے رکھو جب تک جو ہے وہ نماز نہ ہو جائے۔ اب گنجان آبادی والے شہروں میں کہ جہاں ہر دوسرے تیسری گلی میں الحمدللہ ایک مسجد ہے، پنجگانہ نمازیں ہوتی ہیں، جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں، عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، تو پھر قربانی کے لحاظ سے کیا ہر مسجد سے کے جو لوگ ہوں گے، مصلی ہوں گے، ان کے اعتبار سے مسائل لاگو ہوں گے یا پورے شہر کے اعتبار سے؟ مثال کے طور پر جو لوگ جمعے کی نمازیں یا عیدین کی نمازیں اس جامع مسجد دارالسلام میں پڑھتے ہوں، ان کی قربانی یہاں کی نماز سے پہلے نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شہر کے مختلف مساجد یا عیدگاہوں میں جہاں کہیں بھی نمازیں ہوتی ہوں، جہاں کہیں بھی شہر میں پہلی مسجد میں نماز ہو چکی ہو، اس کے بعد شہر بھر کے تمام لوگوں کے لیے قربانی جائز ہے۔ شہر بھر کے تمام لوگوں کے لیے قربانی جائز ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ نماز کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز مستقل حکم ہے، قربانی مستقل حکم ہے۔ اب اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔ قربانی تو ہو جائے گی، قربانی تو ہو جائے گی۔ اگر کوئی حرام مال سے جو ہے وہ حج کرتا ہے تو حج تو اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ حرام مال سے اگر کوئی حج کرے حج تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن حج مبرور مقبول کا ثواب نہیں ملتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے عید کی نماز مراد ہے، کیونکہ عید کے دن دو ہی عمل، دو ہی وجوب بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک عیدگاہ میں شریک ہونا، عید کی نماز میں شریک ہونا، اور عید کی نماز کے بعد جو صاحب استطاعت قربانی کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اضحیہ کو قربان کرے۔ یہ دو عمل عید کے دن اجر و ثواب کے مستحق ہیں، دو عمل۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، میں نے پہلے بتا دیا، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نماز مستقل واجب ہے اور قربانی مستقل واجب ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے رمضان المبارک میں دیکھا ہوگا کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز کا کوئی اہتمام نہیں۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، فحش گوئی سے اجتناب کا کوئی اہتمام نہیں۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، گالم گلوچ سے کوئی اجتناب نہیں۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، گانا گانے سے سننے سے کوئی اجتناب نہیں۔ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لہویات سے کوئی اجتناب نہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے، اسے روزہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ مقبول روزہ نہیں ہوگا، ایسا روزہ نہیں ہے کہ جس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت اپنی طرف سے خود دے۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے
جلد بازی اتنی لگی ہوئی ہوتی ہے، اتنی لگی ہوئی ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جو ہے وہ سارے کے سارے بنیان پہن کے، پینٹ پتلون پہن کے تیار کھڑے ہو جاتے ہیں اور چھری ہاتھ میں لے کر کہ یہاں سے جو ہے وہ سگنل آئے وہاں سے چھری پھیرے، اور لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ کے نکل رہے ہوں، اس کی ران یا اس کی کلیجی وغیرہ تیار ہمیں بھنے ہوئے مل جائے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ذی الحجہ کے پورے 10 دنوں میں بھوکے پیاسے اس جانور کی شامت ہے۔ ضیافت کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ کو شادی کا کارڈ مل جائے تو اگلے 10 دن اور پچھلے 10 دن جو ہے وہ 20 دن تک آپ بھوکے پیاسے رہے۔ ضیافت کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہوتا، ضیافت کا یہ مطلب تھوڑی ہے۔ کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ نے درندگی تو نہیں دکھانی نا انسان سمجھ کے، آپ کی اگر اس نے ضیافت کی ہے، اگر اللہ کی طرف سے بقرعید والے دن آپ کی اور میری ضیافت ہے تو انسانیت تو دکھاؤ یار، صبر اور تحمل کے ساتھ تو کام لو۔ امام صاحب عید کی نماز کتنے بجے؟ 8 بجے۔ ارے امام صاحب وہ فلاں مسجد میں جو ہے وہ 6 بجے عید کی نماز ہوتی ہے، 8 بجے ہم عید کی نماز پڑھ کے جائیں گے، تب تک وہ لوگ ایک ران کھا چکے ہوں گے، ایک ران کھا چکے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، عبادت کو عبادت کے طریقے پر کرنے کے لیے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے، یہ سنتیں جس طرح متوجہ ہیں اس طرح ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر کوئی امام طوال مفصل پر یعنی لمبی قراءت پر عمل کرتے ہوئے جہری نمازوں میں، فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں لمبی تلاوت کرے اور آپ آ کے کہہ دیں امام صاحب ذرا مختصر تلاوت کیا کریں عشاء کی نماز میں، کیونکہ دن بھر ہم مزدوری کرتے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تیری مزدوری کی وجہ سے میں سنت کو چھوڑ دوں؟ تیری تھکاوٹ اور غنودگی کی وجہ سے میں طوال مفصل لمبی قراءت میں فجر میں چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، عوام الناس کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن ایسا لحاظ کہ اتنی عادت خراب کر دینا کہ فجر کی نمازوں میں بھی اور عشاء کی نمازوں میں بھی سورہ فلق ناس پڑھی جا رہی ہے۔ اپنی عادت کو، اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریے۔ شریعت نے جو معیار دیا ہے، جو پیمانہ دیا ہے، اسے اپنائیں، اسے اپنی زندگی میں اپنائیں تو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والے تصور کیے جائیں گے۔ اور اگر شریعت کو اپنے مزاج پر ڈھالنے کی کوشش کریں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ شریعت رب الارباب کی عطا کردہ شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ شریعت کو شریعت کے مطابق چلائیں۔ اور آخری بات وقت مختصر ہے کہ عشرہ ذی الحجہ، اس کے بعد جو ایام تشریق ہے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 10، 11، 12، 13 کے عصر کی نماز تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد مسافر ہو، مقیم ہو، خواتین ہو یا باجماعت نماز پڑھنے والے ہوں، منفرد ہوں، صاحبین کے قول کے مطابق متفقہ طور پر ان سب پر جو ہے وہ تکبیرات تشریق واجب ہے۔ تکبیرات تشریق واجب ہے کیونکہ عورتوں کی آواز بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ ستر ہے، تو اس وجہ سے تکبیرات تشریق کا اہتمام عورتوں کو بھی کرنا چاہیے، لیکن پست آواز میں کرنا چاہیے۔ منفرد جو تنہا نماز پڑھتے ہیں انہیں بھی کرنا چاہیے، اور جو اجتماعی طور پر یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیرات تشریق کا فلسفہ فقہاء کرام نے ذکر کیا، واضح کر دو، محدثین نے اس روایت کو ذکر نہیں کیا۔ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ تکبیرات تشریق کہاں سے مشروع ہوئی ہے؟ فقہاء کرام نے یہاں تک کہ بڑے بڑے فتاویٰ کی کتابوں میں یہ بات لکھا ہے، یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ مینڈا پہنچتے پہنچتے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جائے۔ اب آتے آتے پیچھے سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز تھی رکنے کی، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ اس تکبیر کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری اٹھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چھری اٹھا لی۔ جب یہ مکالمہ دیکھا، یہ ماجرا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مینڈا بھیج دیا، تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اپنے مقام سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ البتہ محدثین سے اس تکبیرات تشریق کا جو فلسفہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا، اس کی صراحت نہیں ملتی، یہ میں نے آپ کے اس وجہ سے گوش گزار کر دیا۔ بعض لوگ کہیں گے کہ حضرت مفتی صاحب نے، امام صاحب نے جو یہ واقعہ تکبیرات تشریق کا جو فلسفہ ذکر کیا ہے وہ حدیث میں جو ہے وہ کہیں نہیں ہے، اس وجہ سے پہلے سے میں نے وضاحت کر دی۔ فقہاء کرام نے ذکر کر دیا ہے اور محدثین کی تصریحات میں اس فلسفے کا ذکر نہیں آتا، تو لہٰذا ان 5 دنوں میں جو تکبیرات تشریق ایام تشریق کہلاتے ہیں، ان میں تکبیرات تشریق کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ واہیات اور فضولیات میں ان دنوں کو گزارنے کے بجائے، بیکار کرنے کے بجائے، لہویات میں ان ایام کو خراب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اور اسی طرح جو ہے وہ قرب خدا بندی میں اپنا وقت بتانا چاہیے۔ ایک آخری بات جو ہے وہ میں کہنے لگا ہوں، چرم قربانی کے حوالے سے۔ چرم قربانی کرنے والا خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور کسی غریب مستحق کو بھی چرم قربانی بعینی ہی ہبہ کر سکتا ہے، یعنی گفٹ کر سکتا ہے، اور اسی طرح مالدار کو بھی گفٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر چرم قربانی کو کوئی شخص فروخت کر دیتا ہے تو پھر اس کی قیمت بہر صورت مستحقین کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کی قیمت صدقہ کرنے کی نیت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں چرب قربانی کرنے والوں کے لیے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقوں میں سفید پوش لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ دینی ادارے ہیں، دینی مراکز ہیں، ہر دوسرے تیسرے گلی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمانیات کے تحفظ کے لیے، دینیات کے تحفظ کے لیے، عقائد کے تحفظ کے لیے مدارس قائم ہیں، علماء بیٹھے ہوئے، غریب مدارس ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تم خوش نصیب ہو، یعنی وہ لوگ خوش نصیب ہوا کرتے ہیں کہ جن کا مال اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کھانے کی توفیق دے، یا یوں کہہ دیں کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوا کرتے ہیں کہ جن کا مال اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو کھلاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سفید پوش ادارے آپ حضرات کے معاونت کے منتظر ہوتے ہیں۔ یہ ادارے آپ کے اسلامی شعار میں سے ہیں، اسلام کی علامتوں میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں، ان کو بحال رکھنا آپ حضرات کی محبتوں کے بغیر بھی ممکن نہیں، آپ حضرات کی توجہ کے بغیر بھی ممکن نہیں، آپ حضرات کی مالی معاونت کے بغیر بھی ممکن نہیں، جانی معاونت کے بغیر بھی ممکن نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ تمام اہل محلہ، میں بشمول تمام مدارس کے یہ بالعموم اعلان کر رہا ہوں، ایک مسئلہ بتلا رہا ہوں کہ آپ اپنے چرم قربانی اپنے قریب تر جو ادارہ ہے جس کو آپ مستحق سمجھتے ہیں، یا پھر جو ہے جس ادارے کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، لازمی ان کے ساتھ معاونت کیجئے، اور ایک صدقہ جاریہ کے طور پر معاونت میں کھال کے ساتھ ساتھ 1500 روپیہ جمع کرانے کی بھی کوشش کریں۔ 2.5 لاکھ کے جانور میں اگر کھال جو ہے وہ 300 روپے 400 500 میں بکے تو کھال کی مالیت سے وہ ادارہ لکھپتی نہیں بن جائے گا، لیکن اس کھال کے ساتھ ساتھ 1000 روپے تعاون کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ عمومی طور پر مدارس کو، دینی اداروں کو مالی اعتبار سے حد اسفل میں گرانے کی جنہوں نے کوششیں کی ہیں، سازشیں رچائی ہیں، ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ آپ کی چرم قربانی میں جو ایک تھوڑی رقم ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی، ساتھ میں صدقہ جاریہ کے طور پر تعاون بھی مل جائے گا۔ یوں مدارس اپنے پیروں میں اسی طرح آب و تاب کے ساتھ کھڑے رہیں گے جس طرح گزشتہ زمانوں میں بھی کرتے رہے ہیں۔ مہنگائی کے اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ لاوارث ادارے کہ جن میں
تعاون جو محلے والوں کے ہوتے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بتائیے کہ جس مسجد میں آپ سجدہ ریز ہیں، جس مسجد سے آپ کی وابستگی ہے، جس مسجد میں آپ کا نکاح، جس مسجد میں آپ کی اولاد کا نکاح، جس مسجد میں آپ کے سرپرستوں کی نماز جنازہ، جس مسجد میں آپ کے لیے دعائیں، جس مسجد میں، جس ادارے میں آپ کے لیے قرآن خوانیاں ہو، جہاں آپ کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہو، ان کے عقائد درست کیے جاتے ہوں، ان کے ایمانیات کی حفاظت کی جاتی ہو، انصاف سے فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ آپ کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر دل کہتا ہے بنتا ہے تو ضرور تعاون کیجئے، نہیں کہتا دل تعاون نہ کرنے کا تو مت کیجئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دین کے مراکز ہیں، تیرے دینے سے یہ ادارہ پھل جائے گا ایسا نہیں، تیرے نہ دینے سے یہ ادارے بند ہو جائیں گے ایسا نہیں۔ یہ خلاق عالم کا نظام ہے، 1400 سال سے یہ مدارس آباد ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں رہوں، آپ رہیں یا نہ رہیں، یہ مدارس آباد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو آباد رکھنا ہے، بلند رکھنا ہے۔ مساجد بلند رہیں گے، مساجد قائم رہیں گے۔ تو رہے نہ رہے، میں رہوں نہ رہوں، میرا سوال نہیں۔ کتنے آئے کتنے گئے، ادارہ قائم ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، ادارہ قائم رہے گا، یہ مساجد قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔